السلام علیکم دوستو، انسائٹ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ نئے اسکرپٹ پر عمل درآمد رکوانے کے لیے عمران خان سرگرم ہو گیا، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ وہ نئے اسکرپٹ جس کا میں ذکر آپ سے کافی عرصے سے کر رہا ہوں اور اس کے مطابق ہم کو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک بندہ جس کے خلاف تمام کہانی گھڑی جا رہی ہے وہ خاموشی سے ہر گھٹنا کو گھٹتے نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کے لیے کچھ اپنے بچاؤ کے لیے بھی ہاتھ پاؤں مارے گا، اور یہی کام کیا ہے اب عمران خان نے اس اسکرپٹ میں رکھنے ڈالنے کے لیے کچھ ظاہری اقدامات کیے ہیں اور کچھ خفیہ طریقے سے کوئی کارروائیاں ڈالی ہیں، کیونکہ عمران خان بھی اب اس سیاسی میدان کے ایک کھلاڑی بن چکے ہیں، لہٰذا اب انہوں نے نئے اسکرپٹ میں پرانے کرداروں پر دباؤ بڑھانے اور نئے کرداروں کو محدود کرنے کے لیے، یعنی کہ جو نئے کردار اس اسکرپٹ میں انٹر ہوئے اور انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیت لیے، ان کے کرداروں کو بھی محدود کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنا جو ہے نا رنگ و روپ دکھانا شروع کیا۔ اب عمران خان ایک جانب تو سیاسی کھیل کے پرانے کھلاڑی، مثال کے طور پر نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو نئے کھلاڑی اس سین میں انٹر ہو رہے تھے اور اپنی پرفارمنس آتے ساتھ انہوں نے 2-3 انٹریاں ڈالی ہیں بڑی زبردست، جہانگیر ترین مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو نئے کھلاڑی آئے تو پھر اب ان کھلاڑیوں کے کردار کو بھی محدود کرنے کے لیے عمران خان نے بھی کچھ اپنا جو ہے نا بیک چینل ڈپلومیسیز کا یہ کام شروع کیا، جس سے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے کچھ کام تو ظاہری طور پہ کیے ہیں جو ہمیں نظر آ گئے کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے انہوں نے میڈیا پر آ کے بھی بات کرنا شروع کر دی اور ان سے اور ان کے گروپ کے اراکین سے ملاقات کی بھی خواہش ظاہر کی، لیکن کچھ کام بہت خفیہ طریقے سے بڑی خاموشی سے اور بڑی چالاکی سے کیے گئے کہ کسی کو کان و کان خبر تک نہیں ہو سکی۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، رائے ونڈ میں جو شریف فیملی کا جو اسٹیٹ ہے، فارم ہاؤسز ہیں جہاں پہ ان کی رہائش گاہیں ہیں، اس کے انتقال کو خارج کرنے والا کام اتنی خاموشی سے، اتنی سیکریسی سے ہوا کہ چیف منسٹر پنجاب تک کو بھی اس معاملے کا علم نہیں تھا، حتیٰ چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی اس معاملے کا علم نہیں تھا، اور اگر علم تھا تو صرف سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اس معاملے پر مکمل طور پر لوپ میں تھے، شہزاد اکبر صاحب کے پاس، جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس معاملے کا پتہ ہی نہیں، مجھے تو جیو پر ٹکر دیکھے تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہاں پر بھی جعل سازی کی ہوئی ہے، لیکن ان کو سب معلوم تھا کیونکہ وہ جس طریقے سے آج بھی بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، ان کی تیاریاں مکمل تھیں، کیونکہ وہاں پر خاموشی کے ساتھ انتقال کو خارج کرنے کے بعد اگلا مرحلہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ کسی بھی دن جاتی عمرہ میں گھس جائیں اور ان رہائش گاہوں کو گرا دیں، جس کے لیے کل رات کو کنٹینرز بھی اڈا پلاٹ رائے ونڈ روڈ پر اکٹھے کر لیے گئے تھے، اور انتظامات پورے تھے کہ یہ کام کرنا، لیکن شریف فیملی نے چونکہ بر وقت سٹے آرڈر لے لیا تھا دن کے ٹائم، تو اس سے ان کی بچت ہوگی، اور یہ جو کنٹینرز وہاں پہ کھڑے کیے گئے تھے یہ صرف اور صرف پریشر ٹیکٹس کے لیے تھے تاکہ وہ دباؤ فیل کریں اس بات کا۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب اصل میں معاملات اب جو عمران خان کرنا چاہ رہے ہیں وہ نروز کو بکھیرنا چاہ رہے ہیں، اپنے مخالفین کے نروز کے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سپورٹس مین ہوں، میرے اعصاب بڑے مضبوط ہیں، لہٰذا میں ہار جیت کی پرواہ نہیں کرتا اور آخری دم تک لڑتا ہوں، اور اب اس نے اس معاملے پر اس لڑائی کا فیصلہ انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کر لیا۔ دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی آج سے 2 دن پہلے رہائی کے بارے میں اسلام آباد جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کا فیصلہ آیا تھا، دو رکنی بینچ تھا، ایک مسٹر جسٹس سرفراز ڈوگر تھے اور مسٹر جسٹس اسجد جاوید گھرال تھے، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ آیا کہ جناب ان کی ضمانت منظور ہوگی، ایک شارٹ آرڈر بھی اس پر جاری کیا گیا، اور جب اس کے بعد شہباز شریف کے وکلاء اور ان کے جو ضمانتی تھے وہ ضمانتی مچلکے جمع کرانے گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ابھی ہم یہ مچلکے جمع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ ابھی جناب ججمنٹ پر دستخط نہیں ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، ججمنٹ پر دستخط نہیں ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ ایک جج صاحب یعنی کہ سرفراز ڈوگر صاحب نے ججمنٹ پر دستخط کر دی ہیں، جبکہ اسجد جاوید گھرال صاحب مسٹر جسٹس آنریبل جج لاہور ہائی کورٹ انہوں نے اس ججمنٹ پر ابھی تک دستخط نہیں کیے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے، میں نے مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا اور پتہ بھی کیا وہاں کے کورٹ رپورٹرز سے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ضمانت کے بارے میں جو اسسٹنٹ رجسٹرار تھے وہ اس سماعت کے بعد باہر آ کر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ ہو گیا
ضمانت منظور ہو گئی ہے، 50 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرائیں اور بندہ اپنا لے جائیں۔ تو جب جمع کرانے کی باری ہے تو اگلی میں نے صورتحال بتائی ہے آپ کو۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بہت سینئر کورٹ رپورٹر کا یہ کہنا ہے کہ اب اسجد جاوید گھرال صاحب نے اختلافی نوٹ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کے اختلافی نوٹ آنے کے بعد یہ بیل اپلیکیشن جو ہے شہباز شریف صاحب کی، یہ ایک جج سے برابر ہو جائے گی، معاملہ چلا جائے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس، اور اس کے بعد وہ ریفری جج کی تعیناتی کریں گے۔ اس کے بعد اب اس معاملے کو ہوگا، یعنی کہ فوری طور پر یہ پوری جو بات آپ کو بتائی ہے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ فوری طور پر شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کا امکان ہو گیا تھوڑا سا اب کم، لہٰذا جو رکاوٹیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیدا کرنے کی کوششیں، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا اس میں ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، بڑے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، لیکن نون لیگ کے حلقوں میں یہ بات بہت واضح طور پر چل رہی ہے کہ اس معاملے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نادیدہ قوت کا ہاتھ ہے جو اس معاملے کو بھی تھوڑا بہت سبوتاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ بھی خراب ہے۔ جو نئے کردار ہیں ان کے کرداروں کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں اس اسکرپٹ کے اندر، تو اس اسکرپٹ کے اندر آتے ساتھ ہی اپنی دھواں دھار پرفارمنس سے وہ لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں اور ہر ایک بندے کو اپنی طرف گرویدہ بنا لیتے ہیں، بڑی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں۔ 2-3 بڑے زبردست ان کی قسطیں چلیں، لیکن اب وہ خاموش ہو گئے ہیں، اور اس خاموشی کے پیچھے بھی کچھ مجبوریاں اور کچھ تعلق واسطے موجود ہے۔ مجبوری ہے کیسز، اور وہ کیس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کا نیریٹو۔ کیسز تو وہ بھگت لیں گے، لیکن جو پرائم منسٹر ہر جگہ پر کھڑے ہو گئے جو ایک نیریٹو ان کے حوالے سے بلڈ کر رہے ہیں کہ شوگر مافیا جو ہے یہ اس نے 26 روپے کلو قیمت بڑھا دی ہے ایک سال میں، اور وہ 120 سے 130 ارب روپے کی انہوں نے لگا لی ہے دیہڑ اس ایک سال کے اندر چینی کے چکر میں، لہذا اب ان کے لیے اس معاملے سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے۔ پھر اندر اور باہر بھی اختلافات پارٹی کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کے ساتھی ابھی تک اس ایک معاملے کو لوگوں کے سامنے اسٹیبلش نہیں کر پائے کہ ان کے خلاف اس وقت ایف آئی اے جو کارروائی کر رہی ہے وہ چینی سکینڈل پہ نہیں کر رہی، ان کے خلاف جو ایف آئی آر 2 درج ہو رہی ہیں، ایک انسائڈر ٹریڈنگ پہ ہو رہی ہے اور ایک ایسڈ بیونڈ مینز پہ ہو رہی ہے، اس کے اندر تو چینی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر کس طرح ہر ایک جگہ پر جا کر چینی کا ذکر کریں؟ تو بنیادی طور پر وہ اپنا یہ نیریٹو بلڈ کر کے جہانگیر ترین پر پریشر بڑھا کر اور ان کے رول کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور پس پردہ کھلاڑی بھی اس معاملے میں انوالو ہو چکے ہیں، جیسے گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب بھی بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں عمران خان اور جہانگیر ترین کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے، اور جو ان کا اس فارمولے کو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سرور فارمولہ یا سرور فارمولہ کا نام دینا چاہیے، کیونکہ اس فارمولے کے تحت ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ سبطین خان تھے ہمارے پنجاب کابینہ کے وزیر، علیم خان تھے ہمارے پنجاب کابینہ کے وزیر، ان کے خلاف بھی الزامات لگے تھے تو وہ چلے گئے تھے عدالت میں، بری ہو گئے ہیں یا ان پر بیلز ہو گئی ہیں، وہ واپس آئے ہیں، ہم نے ان کو کابینہ میں لے لیا ہے، لیکن ہم نے ان کے خلاف پارٹی کی لیول کے اوپر کسی قسم کا کوئی نیریٹو بلڈ نہیں کیا تھا۔ تو ہمیں جہانگیر ترین کو بھی یہ موقع دینا چاہیے، ان کو عدالتوں پر اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے، اور ودن پارٹی اس حوالے سے ڈسکشن پر پابندی لگانی چاہیے۔ یہ ہے سرور فارمولہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا ہے اور جہانگیر ترین کو بھی دیا، کیونکہ دونوں کے ساتھ ان کا ریلیشن ہے۔ تو اس فارمولے کے آنے کے بعد جہانگیر ترین ابھی تک خاموش بھی ہیں، اور عمران خان کا نیریٹو بھی مسلسل جاری ہے، لہٰذا اب نئے کرداروں کا جو رول ہے وہ محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اس دوران اب پولیٹیکل فرنٹ بھی بالکل خالی نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جماعت اور جے یو آئی، ان تینوں کے درمیان جو پی ڈی ایم کے اندر رکھ کے گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی، میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے کو بھی ڈیفیوز ہونے کا ٹائم آ گیا ہے، اور شاید یہ بھی اب کسی اور معاملے کی طرف جائے گا، کیونکہ آج نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور عید کے بعد زیادہ بہتر انداز میں اپوزیشن اتحاد کو آگے لے کے چلنے پر اتفاق پایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک دم آگ بھڑکی ہوئی تھی، اس کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آنے کا امکان ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی نے کل پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹسز جاری کرنے پر معذرت کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شو کاز کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی ہے، میں اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے اپنی غلطی کا نہ طرف اعتراف کیا،
بلکہ اس پر معذرت بھی کی تو دیٹ بی ویلکمڈ، اس پر ہمیں اس کا احترام بھی ہے، اس کا خیر مقدم بھی کرنا چاہیے۔ لیکن اسکرپٹ جو ہے نا سر، یہ جو اسکرپٹ ہے اس نے آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے۔ یہ اسکرپٹ ابھی مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی اس وقت ریٹیلیشن کی ٹینڈنسی ہے وہ ہے بہت زیادہ، اور وہ مسلسل اب ریٹیلیٹ کرنے کی طرف اور اس سمت کی طرف گامزن ہیں، اور جہاں پر ایک وقت آئے گا جہاں پر وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، جو ہم عموماً سکولز کے اندر جب چھوٹے ہوتے کھیلتے تھے نا، تو جب کسی جگہ پہ کوئی شرارتی بچہ پھنس جاتا تھا تو نعرہ لگاتا تھا، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ وہ جناب سامان اٹھا کے بھاگ لیتا تھا، دائیں بائیں نکل جاتا تھا، پھر بچے جو باقی تھے وہ اس کے پیچھے ہوتے تھے کہ یار میرا بیٹھتے دے دے، میری گیندتے دے دے، لیکن وہ بچہ کہاں قابو میں آتا، نکل جاتے تھے۔ خیر، تو عمران خان صاحب بھی اسی ٹینڈنسی پر مجھے لگ رہے ہیں کہ انہوں نے آخر کار یہ گیند بیٹ اٹھا کے نکل جانا ہے، بھاگ جانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ لیکن ان کو یہ اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس نئے منظر نامے پر اور نئے اسکرپٹ میں کرداروں کے اوپر کام کر رہے ہیں، انہوں نے ہر ایک معاملے کو ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ کون سا پلیئر کس وقت تک نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گی کی پالیسی پر عمل درآمد کر سکتا ہے، اور وہ بھاگ بھی سکتا ہے، اور اگر وہ اس پالیسی پر آتا ہے تو اس کو روکنا کیسے ہے۔ اور آپ یقین جانیے خان صاحب کہ اس معاملے پر بھی ایک پوری ڈسکشن ہو چکی بھی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اب آپ کے پر کیسے کاٹنے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، اور آپ کو اس کا بہت جلد اندازہ بھی ہو جائے گا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔